Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Abdullah. I am lecturer in Times Institute. Today is our topic basic concept of Quran. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کیوں نازل کیا؟ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا. اس کے نازل کرنے کے کیا مقاصد اور اغراض ہیں؟ آخر اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے کیا چاہتے ہیں اور کیوں آج تک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو 1400 سال تک باقی رکھا ہے؟ آج ہم ڈسکس کریں گے قرآن مجید کی تعارف کے بارے میں. قرآن لفظ قرأ سے مشتق ہے جس کے لغوی میننگ آتے ہیں پڑھنا، اور قرأ یہ مبالغے کا صیغہ ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو بار بار پڑھی جائے، جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے. اس بات کا مشاہدہ ہم اپنی آنکھوں سے دن کے اجالے اور رات کے اندھیروں میں کرتے ہیں کہ لاکھوں اور ہزاروں بلکہ کروڑوں انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والے قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور ایسی دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکی. یہ ایسے نسخہ کیمیا ہے جس کے دیکھنے والوں کو شفا ملتی ہے، جس کے سننے والوں کو شفا ملتی ہے، جس کے پڑھنے والوں کو شفا ملتی ہے، جس کے چھونے والوں کو شفا ملتی ہے، خواہ وہ روحانی بیماریاں ہوں، خواہ وہ ایمانی بیماریاں ہوں، خواہ وہ جسمانی بیماریاں ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نام قرآن سورۃ الدہر کی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر نازل کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نام قرآن مجید کا خود چنا ہے. پھر اس نام کو چن کر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدہر کے اندر یوں ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر نازل کیا ہے. اب قرآن مجید کے ٹوٹل 55 نام ذکر کیے جاتے ہیں، ان سے بھی زائد ہیں، لیکن جو مشہور و معروف قرآن مجید کے نام ہیں وہ چند کیے ہیں: الکتاب، فرقان، ذکر، شفا، تذکیر، علم، بیان. قرآن مجید کو الکتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی کتاب کہلانے کے زیادہ مستحق اور لائق ہے تو وہ قرآن مجید ہے. دوسرا، فرقان. قرآن مجید کا دوسرا نام اللہ تعالیٰ نے فرقان اس لیے رکھا، اس لیے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان تفریق کرتی ہے، فرق و بیان کرتی ہے. تیسرا، الذکر. قرآن مجید نصیحت ہے. ہر اس شخص کے لیے قرآن مجید نصیحت ہے جو قرآن پر عمل کرتا ہے اور اپنی زندگی کو ان قرآن مجید کے راستوں پر چلاتا ہے. چوتھا نام تذکرہ، نصیحت. پرانے لوگوں کی حکایتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نازل کر اس کا نام نصیحت قرار دیا تاکہ پچھلے لوگ کے حالات سے واقفیت حاصل کر آنے والی نسلیں ان سے نصیحت حاصل کریں. علم. قرآن مجید کا ایک نام اللہ تعالیٰ نے علم بھی رکھا ہے، اس لیے کہ اگر پوری دنیا کے اندر صحیح طور پر علم کہلانے کے لیے کوئی مستحق ہے تو وہ قرآن کا علم ہے اور کوئی علم نہیں ہے. البیان. قرآن مجید کا ایک اور نام اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں خود ذکر کیا ہے وہ البیان ہے. بیان، وضاحت، کھول کر
قصوں کو بیان کرنا، تفصیل کے ساتھ ایک ایک بات کی باریک بینیوں کو بیان کرنا البیان ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے غار حرا میں تشریف لے کر جایا کرتے تھے، اور غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کچھ کھانے کا چند ساز و سامان، ستو وغیرہ لے کر جا کر عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت مبارکہ کے مطابق 17 رمضان المبارک سن 41 نبوی کو غار حرا کے اندر عبادت کے اندر مشغول تھے کہ اچانک غار کی تاریکی اجالوں میں تبدیل ہوئی اور فرشتوں کے سردار جبرائیل امین تشریف لے کر آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہو کر کہنے لگے، یا محمد اقرا، محمد پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر دوبارہ ارشاد فرمایا اقرا، پھر یہی ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر تیسری دفعہ ارشاد فرمایا اقرا، پھر فرمانے لگے ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے کے ساتھ لگایا اور زور سے دبایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھوڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا اقرا، اب پڑھیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سورۃ علق کی ابتدائی 5 آیاتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا کے اندر نازل فرمائی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اور جسم مبارک پر خوف اور کپکپی طاری تھی۔ حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمانے لگیں، زملونی زملونی، مجھے چادر کو اڑا دیجیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ طبیعت سنبھلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعے کی خبر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بیان فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو موت کیوں دیں گے؟ آپ تو یتیموں، بیواؤں اور بے کسوں اور بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، مسافروں کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کے ساتھ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے تسلی دی، تسلی دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنے چاچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ ورقہ بن نوفل کو جب سارے واقعے کی خبر دی گئی تو ورقہ بن نوفل نے، جو کہ تورات کا بڑا عالم تھا اور تورات کا جاننے والا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمانے لگا کہ واللہ یہ وہی فرشتہ ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا، اور مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ مکہ کے لوگ آپ کو آپ کے شہر سے نہ نکالتے، اگر میں زندہ رہا تو آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے تدریجاً آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہونا شروع ہو۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 آیت نازل ہوتی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 آیتیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
مزید آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد 40 سال سے لے کر 63 سال کی زندگی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ 10 سال مکی زندگی کے اندر، 13 سال مکی زندگی کے اندر اور 10 سال مدنی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا۔ مکی دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے مطابق 12 سال 5 ماہ 12 دن مکہ کے اندر قیام کی، اور مدنی زندگی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر 9 سال 9 ماہ 9 دن قیام کیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صورتیں مکہ کے اندر نازل ہوئیں ان کو مکی کہنا، اور جو صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ کے اندر نازل ہوئی ان کو مدنی کہنا، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے اندر صورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی کہیں، اور جو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ میں نازل ہوئیں ان کو مدنی کہیں، تو اس میں ایک اشکال، بڑا اشکال واضح طور پر سامنے آئے گا کہ جو صورتیں نہ مکہ میں نازل ہوئیں، جو نہ مدینہ میں نازل ہوئیں، ان صورتوں کے نام پھر کیا ہیں؟ حالانکہ قرآن مجید کے اندر مکی اور مدنی صورتوں کے علاوہ اور کوئی صورت ہے ہی نہیں، یا تو مکی صورتیں ہیں یا مدنی صورتیں ہیں۔ تو مکی اور مدنی صورتوں کی ڈیفینیشن ہم کچھ اس طرح سے کریں گے کہ مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں تو وہ مکی صورتیں ہیں، اور جو ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں یہ مدنی صورتیں ہیں۔ اس پر کوئی اشکال اور اعتراض نہیں ہوگا اگر ہم یہ ڈیفینیشن کریں گے مکی اور مدنی صورتوں کی۔ اگر ہم مکی اور مدنی صورتوں کی یہ ڈیفینیشن کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہونے والی مکہ کے اندر ہیں وہ مکی ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی مدنی صورتیں ہیں مدینہ میں نازل ہونے والی یہ مدنی صورتیں ہیں، تو پھر اشکال وہی ہوگا۔ اس کا حل وہ ہے جو میں آپ کو مذکورہ بالا میں ذکر کر چکا ہوں۔ اب قرآن مجید ایک کتاب ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے یہ کتاب۔ اس کو اگر ہم اس طرح بند کرتے ہیں، اس طرح بند کرنے کی صورت میں جب ہم اس کو کھولیں تو ہم اس کتاب کو، قرآن مجید کو کچھ اس انداز میں تقسیم کریں گے اور کر کہ قرآن مجید 114 سپاروں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید 30 سپاروں پر مشتمل ہے۔ اب آ جائیں قرآن مجید کی آیات کی طرف، قرآن مجید کی رکوع کی طرف، قرآن مجید کے سجدوں کی طرف، کہ قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں، قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں، کتنے رکوع ہیں، کتنی اس کی صورتیں ہیں۔ قرآن مجید کی ٹوٹل صورتیں 114 ہیں اور قرآن مجید 30 سپاروں پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کی آیات 6666 ہے۔
اور قرآن مجید کی مکی صورتیں 28 ہیں، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں 84، 86 ہیں۔ مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات کیا ہیں؟ مکی صورتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، یہ 12 سال کے عرصے پر محیط ہیں، جن کی مجموعی تعداد 86 ہیں۔ مکی صورتوں کے اندر قرآنی سجدے ہیں، سجدے تلاوت ہیں۔ مکی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کے الفاظ کے ساتھ لوگوں کو مخاطب کیا، ایمانیات، اعتقادات کو بیان کیا۔ مکی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قصوں کو، آدم علیہ السلام کے قصے، ابلیس کا قصہ، نبیوں کے قصوں کو بیان کیا ہے۔ اور مکی صورتوں کے اندر مزید اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا ہے، جہنم کی سختیوں کو بیان کیا۔ مدنی صورتیں چونکہ مکی صورتوں کے برابر نہ تھی، مکہ کے حالات اور مدینہ کے حالات چونکہ ایک جیسے نہ تھے، مدینہ کے اندر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کا قیام کیا، اور اسلامی ریاست کا قیام کرنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد، قتال، دین کے کچھ دیگر معاملات کو بیان فرمایا۔ اہل باطل کے عقائد کو کھول کر مدنی صورتوں کے اندر بیان کیا گیا۔ عبادات، معاملات، مناحقات جیسے معاملات کو مدنی صورتوں کے اندر بیان کیا گیا۔ مدنی صورتیں طویل ہیں، لمبی ہیں، جیسے کہ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران۔ اور مدنی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ کے ساتھ لوگوں کو مخاطب کیا ہے۔ مزید مدنی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد کے احکامات کو بھی بیان کیا ہے۔ یہاں تک تو ہو گیا قرآن مجید کب، کن، کیسے اور کن حالات کے اندر قرآن مجید نازل ہوا۔ اب قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس کی کیفیت کیا ہے؟ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا؟ اور قرآن مجید جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں نازل ہوا کرتا تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی؟ میں وحی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جو کلام اللہ کا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس کو وحی کہتے ہیں۔ اصطلاحی شریعت میں وحی کا نام، وحی کا معنی خفیہ طور پر اشارہ کرنا، چپکے سے دل کے اندر بات کو ڈال دینا، بولنا، لکھنا، یہ تمام وحی کے معنی میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام فرشتوں کے ذریعے سے جو اپنے برگزیدہ چنے ہوئے بندوں پر نازل کرتے ہیں، اصطلاحی شریعت میں اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ اب وحی کی دو اقسام ہیں بنیادی طور پر، وحی جلی، وحی خفی۔ وحی جلی کیا ہوتی ہے؟ وحی جلی سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کا وہ الفاظ، اللہ تعالیٰ کا کلام فرشتہ صاف اور واضح الفاظ میں اپنے برگزیدہ بندے پیغمبر کے اوپر نازل کرتا ہے، اتارتا ہے۔
اس کو وحی جلی کہتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں ہم اس کو اس طرح کہیں، جس میں الفاظ بھی اور معانی اور مطالب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہو، یہ وحی جلی ہوتی ہے۔ اور وحی خفی، یہ وحی کی دوسری قسم ہے جس کے اندر الفاظ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن معانی، مطالب اور مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوں، اس کو وحی خفی کہتے ہیں۔ اس کا ایک دوسرا نام وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب بھی کہتے ہیں۔ وحی مطلوب جس کی تلاوت کی جائے اسے وحی مطلوب کہا جاتا ہے، اور جس کی تلاوت نہ کی جائے اس کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے۔ وحی مطلوب کی مثال قرآن مجید ہے ہمارے سامنے، اور وحی غیر مطلوب احادیث مبارکہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے صادر ہوئی۔ یہاں پر ایک بنیادی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب ان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ان کے دلوں کے راز اور سینے کی باتوں کو جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ براہ راست کسی بندے سے خود کلام کیوں نہیں کرتے؟ جیسا کہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، کلام کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ بھی براہ راست کسی بندے سے کلام کریں۔ ایسا کیوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے اپنے کلام کو فرشتوں پر نازل کرتے، پھر وہ فرشتہ اللہ کے اس کلام کو اللہ کے برگزیدہ بندے، چنے ہوئے بندے پر نازل کرتے ہیں؟ ایسا کیوں؟ اس کا بنیادی طور پر جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 51 کے اندر، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ وحین، کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام فرشتے پر نازل کرے، فرشتہ وہ کلام پھر پیغمبر پر نازل کرے، یہ پہلی صورت۔ ام من وراء حجاب، یا اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے کلام کرے، یا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے اور فرشتہ وہ کلام بندے تک کو پہنچائے، پھر وہ اللہ کا پیغام کو سن سکے۔ کسی انسان اور بشر کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ڈائریکٹ بات کر سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ 3 ذریعوں سے اپنے بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ پہلے پردے کے وحی کے ذریعے سے، دوسرے پردے کے پیچھے سے، تیسرے سے فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آیا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی؟ حارث بن ہشام اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، جب آپ پر وحی نازل ہوتی ہے تو آپ کی جسم مبارک کی کیفیت کیا ہوا کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی میرے پاس گھنٹی کی طرح آواز آتی ہے، اور
یہ وحی کی یہ کیفیت میرے اوپر زیادہ سخت ہوتی ہے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ جب مجھ پر وحی ہوتی ہے اور یہ گھنٹی کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے کہ میری جان نکل رہی ہو۔ جب یہ سلسلہ مجھ سے منقطع ہوتا ہے، مجھ سے جدا ہوتا ہے، تو مجھے جو کچھ فرشتے نے کہا ہوتا ہے وہ مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق ارشاد فرمایا، جب مجھ پر وحی آتی ہے سخت سردیوں کے دن کے اندر، اگر میں اونٹنی پر سوار ہوتا ہوں تو اونٹنی اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کرتی، وہ بیٹھ جاتی ہے اور سخت سردی کے اندر مجھ پر پسینہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کی کیفیات ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اللہ کا کلام نازل ہوا کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوا کرتی۔